وحی یا احکام و اوامر خداوندی کا نزول فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ فرشتوں کا جبکہ وہ فرشتے وحی کو لے کر نازل ہوتے ہیں یا احکام خداوندی کو، یہ جو جنات ہیں ان میں سے کچھ اوپر جا کر تلقی کر لیتے ہیں، کچھ سان گن لے لیتے ہیں، فرشتوں کی آپس کی گفتگو سن لیتے ہیں، اس سے جو حقائق اور واقعات انہیں معلوم ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں آ کر جو کاہن قسم کے لوگ ہیں، یہ عامل قسم کے لوگ، کاہن قسم کے لوگ، کہانت کا جو بازار دنیا میں چلتا رہا اور کاروبار ہوتا رہا، وہ اس اعتبار سے ہوتا تھا۔ اور آج دنیا میں جو اسپرچولی کے نام سے ہو رہا ہے کہ یورپ کے اندر ایک بڑا فلسفہ ہے، بڑا فن ہے، وہ آپ کے والد کی روح کو بلوا لیں گے اور وہ والد کی روح آ کے کہے گی بھائی میں تمہارا والد ہوں، وہ یاد کرائے گی کہ میں دیکھو اس اعتبار سے پہچانو، میں اس واقعے کو ساری چیزیں وہ بیان کرے گا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والد کی یا والدہ کی یا دادا کی یا دادی کی روح ہم سے ہم کلام۔ یہی شیاطین ہیں در حقیقت کہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں انسانوں کو، اور یورپ کی اسپرچولیزم کا بھی در حقیقت پورا میکینزم انہی جنات کے حوالے سے۔ فرشتے کبھی اس کاروبار میں ملوث نہیں ہو سکتے، وہ بہت مقدس ان کی ہستی ہے اور وہ اس طرح کے معاملات سے منزہ ہیں، اعلیٰ اور عرفہ ہیں، لیکن جنات کے اندر یہ سارا دھندا موجود ہے۔ یہ جو خبریں لینے کے لیے دور تک جاتے تھے اور سمائے دنیا تک ان کی رسائی ہے، یہ جو سب سے نیچے آسمان ہے اس تک، یہاں تک یہ پہنچ سکتے ہیں۔ اب اس کی حقیقت ابھی ہم پر منکشف نہیں، میں بھی نہیں جانتا کہ اس سے مراد کیا ہے سمائے دنیا۔ آیا ہم نظام شمسی جہاں ختم ہوتا ہے اسے سمائے دنیا کہیں؟ ہو سکتا ہے ایک توجیہ ہے کہ ایک دنیا کا یہ جو سولر سسٹم ہے اس کا ایک حد آ جائے گی سولر سسٹم کی، شاید وہ سمائے دنیا ہو۔ پھر یہ بے شمار سولر سسٹم جس ایک وہ جو سٹار میں نے کہا ایک ستارے کے گرد جو چکر لگا رہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی جو وسعت ہے وہ دوسرا سما ہو، گیلیکسی جو ہے وہ تیسرا سما ہو، اس سے اوپر جو ہے کوئی اور وسعت، واللہ عالم، اس میں کوئی توجیہ میں اس وقت نہیں کر سکتا، صرف ایک امکان پیش نظر ہے کہ شاید یہ سولر سسٹم کی جو حدیں ہیں وہ ممکن ہے کہ وہ سمائے دنیا ہو اور وہاں تک ان جنات کی رسائی ہو جاتی ہے، اور وہاں سے یہ خبریں لاتے ہیں، اس میں جھوٹی سچی اپنی طرف سے ملاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پیش گوئیاں جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے، کاہن نے کہا یہ ہوگا اور وہ ہو جاتا ہے، اس سے ان کا دھندا چلتا ہے، کاروبار چلتا ہے، اسی سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات اہم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کا بہت اہم تھیم ہے۔ جب بھی کبھی اللہ کسی نبی یا رسول کو مبعوث فرماتا تھا کہہ رہا ہوں، ہے نہیں، اس لیے کہ سلسلہ بند ہو چکا اب۔ میں ہمیشہ اب محتاط ہوتا ہوں کہ اس میں ہے کا لفظ ہی استعمال نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ دروازہ بند ہو چکا۔ جب بھی اللہ کسی نبی یا رسول کو مبعوث فرماتا تھا اور فرشتے وہی لے کر نازل ہوتے تھے، اس زمانے میں آسمانوں پر زبردست پہرے بٹھا دیے جاتے تھے سمائے دنیا پر کہ کوئی جنات اس کی سان گن نہ لے جائیں۔ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے، اگر کہیں وہ لے اڑے وہاں سے اور آ کر اپنے کسی کاہن کو بتا دیں کہ اب محمد پر یہ وحی آنے والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پہلے سے بتائے گا کہ دیکھنا کل یہ بیان کریں گے محمد کی یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے، تو سارا کا سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اس نبی یا رسول کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا نزول وحی کے دور میں بہت سخت پہرے بٹھائے جاتے تھے کہ یہ جنات جو ہے کہیں سے سان گن نہ لے لیں، بلکہ یہ کہ شہاب ثاقب مارے جاتے تھے ان پر اگر یہ قریب آتے تھے۔ یہ ہے جو قرآن مجید میں بہت جگہوں پر یہ فنومینن جو ہے اس کا ذکر ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی اس کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اس وقت جو ہے پہرے بٹھا دیے جاتے تھے، اور یہاں تک اس سورہ مبارکہ کے آخر میں تو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی رسول کو بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہرے بھیجتا ہے۔ یہ آخری آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کی آخری آیات کے قریب ہے، الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ جب بھی کبھی وہ نبوت کا پیغام یا رسالت کا پیغام یا وحی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اس کے آگے اور اس کے پیچھے پہرا لگاتا ہے، پہرے دار بھیجتا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی لے نہ اڑے یا اس میں کوئی اور چیز شامل نہ کروا دے، شیاطین جو ہیں، اور اس سے جو ہے اس وحی کی جو سینکٹیٹی ہے وہ مجروح ہو جائے۔ تو یہ بھی ذکر جو ہے اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ باتیں تو ہوئی تمہیدی اور کافی طوالت ان کی آج ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ اب ہم اس کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ترجمے سے پہلے میں عرض کر دوں قل اوحی الیہ، یہ سب سے پہلے لفظ قل پر غور کیجئے، حضور کو یہ وحی کیوں کی گئی؟
کیوں کہا گیا کہ اس واقعے سے آپ اپنے ان لوگوں کو خبردار کر دیں؟ یہ اس لیے کہ معلوم ہو جائے کہ جیسی سرکشی اے قریش تم کر رہے ہو، جن گمراہیوں میں تم مبتلا ہو، اسی قسم کے سرکش، اسی قسم کے گمراہی میں مبتلا جنات بھی تھے، لیکن دیکھو ان کے ایک گروہ نے اس کلام کو سنا ہے اور وہ ایمان لائے، انہوں نے تصدیق کی۔ تم اپنی بدبختی پر غور کرو ذرا کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ میں جب آج سوچ رہا تھا اس پر تو مجھے سورہ انعام کی آیت نمبر 89 کی طرف میرا ذہن منتقل ہوا، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اگر یہ لوگ ناقدری کر رہے ہیں اس قرآن کی، اس وحی کی، یہ حکمت جو انہیں سنائی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے سے، اگر یہ قریش جو ہیں ان کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ پریشان نہ ہو، ہم نے اور قوموں کو تیار کیا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے، وہ اس کی قدر دانی کریں گے، اس کو حرز جان بنائیں گے، آگے بڑھ کر چومیں گے اس کو اور اس کو قبول کریں گے، لہذا گھبرائیے نہیں۔ ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، ہم نے قومیں ایسی ہیں جو فوراً تصدیق کرے گی۔ اب ان میں اشارہ انصار مدینہ کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور دوسری اقوام کی طرف بھی ہو سکتا ہے، پھر ان میں اشارہ ان کی طرف بھی ہے، تو یہ بھی ایک مثال ہے۔ قل کہہ دیجئے ان سے، اوحی الیہ، یہ اوحی الیہ سے اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ یہ بات حضور کو خود معلوم نہیں ہوئی۔ یہ بات ذرا کھلے گی بعض حضرات کو، لیکن بات سمجھ لیجئے، جو قرآن سے ہمیں قرآن کو فالو کرنا ہے، اوحی ہے، مجھ پر وحی کی گئی۔ جب آپ نخلا میں قرآن پڑھ رہے تھے آپ کو معلوم نہیں ہوا، اگر ہوتا تو آپ اسی وقت اپنے صحابہ کو بتا دیتے، پھر کسی وحی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، چاہے رسول ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، کوئی بھی ہو، جتنا علم دیتا ہے بس وہی علم اس کا ہے، جو علم نہیں دیتا وہ علم اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ کل کا کل عطائی علم ہے، ذاتی علم کسی کا نہیں ہے ذرہ بر، اور یہ وہ شے ہے جس کو بریلوی مکتب فکر کے بھی محققین مانتے ہیں۔ میں نے یہ حقیقت و اقسام شرک میں تفصیل سے بحث کی ہے۔ ان کے جو صاحب علم ہیں، ایک تو ہے عام واعظ، نعت گوئی کرتے کرتے وہ کئی مؤذن تھے اور نعت گو ہوئے، اس کے بعد وہ خطیب بھی ہو گئے اور وہ بلکہ خطیبوں کے سردار ہو گئے۔ وہ جو بے پرکی ہانکتے ہیں، جیسے شیعہ ذاکر ہانکتے ہیں، ہر سال نئے ڈرامے جو ہیں تصنیف ہوتے ہیں کربلا کے واقعات کے، اور نئے ڈائیلاگز جو ہیں سنائے جاتے ہیں، ان کی بات چھوڑ دیجیے۔ جو ان میں اہل تحقیق ہیں ان سے میں نے جب رابطہ قائم کیا، مثلاً ایک ساہیوال جو اب کہلاتا ہے، منگومری تھا اس زمانے میں، وہاں کے بہت بڑے عالم ہیں، بریلوی مکتب فکر کے زعماء میں سے ہیں، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا مسئلہ کیا علم غیب کا؟ اور صاحب کہا، کتابیں نکال کے دکھائی، دیکھیے ہم 3 باتیں مانتے ہیں حضور کے علم کے بارے میں۔ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے۔ حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ 3 باتیں مان لیجئے تو بات ختم ہو گئی۔ اب جھگڑا کا ہے؟ باقی رہ گیا یہ کس کا علم تھا، کس کا نہیں تھا، یہ ہم کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ کیا چیز معلوم تھی، کیا نہیں معلوم تھی، ہم نہیں ناپ سکتے حضور کے علم کو۔ البتہ یہاں پہ ایسے اشارے مل جاتے ہیں، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات آپ کو از خود معلوم ہوئی ہوتی تو وحی کی ضرورت نہیں تھی، کہ آپ کے علم میں ہوتا کہ فرشتے موجود، یہ جنات آئے ہوئے ہیں اور یہ میری بات سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اور انہوں نے جا کر یہ بات کہی۔